أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان کائنات اور اس کے اندر تمام مخلوقات پیدا فرمائیں اور انسان کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور اس کائنات میں سے انسان کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی. اس کائنات کی ہر چیز، وہ آسمان ہوں، زمین ہوں، آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، کہ اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سارے کا سارا اپنے پاس سے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے بنایا. ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، ہر چیز انسان کے لیے مسخر کی گئی ہے. تو انسان جب وہ اتنی اہم مخلوق ہے اور اشرف المخلوقات ہے تو انسان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جس پر جتنی بھاری ذمہ داری عائد ہو وہ اتنا ہی فضیلت والا ہوتا ہے، اس کی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے. لیکن اگر وہ اس فرض کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے تو اس پر اتنا ہی بڑا بوجھ ہوتا ہے، وہ اتنی ہی بڑی سزا کا مستحق بھی ہوتا ہے. یہود کو، بنی اسرائیل کو، آپ کو معلوم ہے کہ اپنے دور میں اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. اللہ نے اتنی فضیلت دی، اتنا مقام دیا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے محبوب، بلکہ وہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے بیٹے کہنے لگے. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود و نصارہ نے کہا، اللہ تعالیٰ چھٹے پارے میں ان کی طرف سے حکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں. لیکن جب انہوں نے اس فضیلت کا پاس نہیں کیا اور اللہ نے جو انہیں بھاری ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کا انہوں نے دھیان نہیں رکھا تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا غضب وہ نازل فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ان پر ذلت اور مسکینی طاری کر دی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ. ہماری امت کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی فضیلت دی ہے. ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے اشرف المخلوقات ہیں، اور پھر اللہ نے تمام امتوں میں اس امت کو فضیلت دی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو ہماری امت پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہمیں جو فضیلت ملی ہے، جو مقام ملا ہے، وہ قرآن کی وجہ سے ملا ہے. قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء والمرسلین فرمایا. قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو اہمیت دی. قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مہینوں میں سے رمضان کو فضیلت دی. قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں سیدنا جبریل علیہ السلام کو فضیلت دی. قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں
اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. یہ فضیلت اور یہ مقام قرآن کی وجہ سے ہے، ایک بہاری ذمہ داری کی وجہ سے ہے. اگر اس ذمہ داری کو اگر ہم بھول جائیں تو پھر وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ ہمارا انجام یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہوگا. پھر اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑی سزا ہے جو اللہ رب العالمین نے تیار کی ہے. دنیا کے اندر بھی تباہی و بربادی، قبر کا عذاب جو کتنا لمبا ہے اللہ کو معلوم ہے، اور پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی سزا جہنم کی صورت میں. ہمیں ہر وقت آخرت کو یاد رکھنا ہے اور ایسے کام کرنے ہیں جس سے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں. ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بے مقصد فضول پیدا نہیں فرمایا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احکامات ہم پر نازل ہوئے ہیں ہم ان احکامات کا پاس کریں. اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حکم دیے ان احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں. جن سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے ہم ان سے روکیں. اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہمارے ساتھ شیطان کو لگایا ہوا ہے. اللہ نے ہماری آزمائش کی ہے. خیر کی طاقتیں بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، شر کی طاقتیں بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. شر کے پاس اپنی کوئی ذاتی طاقت نہیں ہے، اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے انہیں ہمارے ساتھ لگایا ہوا ہے. انہیں اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے اختیارات دیے ہیں کہ وہ ہمیں بہکا سکتے ہیں. وہ ہمارے جسم کے اندر ایسے دوڑتے ہیں جیسے خون دوڑتا ہے. وہ ہمیں وسوسہ ڈالتے ہیں، ہمیں بہکاتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے. إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. شیطان اور اس کے چیلے چانٹے وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. ہمیشہ سے یہ خیر اور شر کی کشمکش اس دنیا میں جاری و ساری ہے. اس خیر اور شر کی کشمکش میں اب ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ خیر کا ساتھ دینا ہے، خیر کو غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نعمتوں کے حقدار بنیں، یا ہم نے شر کا ساتھ دینا ہے، شر کی حمایت کرنی ہے اور اس کی حمایت کر کے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنا ہے. یہ ہم نے دیکھنا ہے. یہ خیر اور شر کی کشمکش ہمیشہ سے جاری و ساری ہے. اللہ رب العالمین خیر اور شر دونوں کے خالق ہیں. دونوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ نے ایک حد تک طاقت بھی دی ہے، ایک حد تک اختیار بھی دیا ہے. لیکن اللہ رب العالمین وہ حق ہیں. اللہ رب العالمین کا مبارک نام حق ہے. اللہ رب العالمین حق کے پیچھے ہیں اور حق کی حمایت کرنے والے ہیں اور حق کو غالب کرنے والے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ. اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ جو شخص بھی کسی اور نظام کے پیچھے لگے، کسی اور شخصیت کے پیچھے لگے، وہ سارا کا سارا باطل ہے. جب اللہ حق ہیں تو اللہ رب العالمین نے حق کی مدد کرنی ہے اور اللہ رب العالمین نے حق کی حمایت کرنی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے. لیکن چونکہ یہ دنیا آزمائش ہے تو اس آزمائش کے اندر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حق ہی غالب ہوگا، خیر ہی ابھر کر سامنے آئے گی. لیکن چونکہ دنیا آزمائش کا گھر ہے تو اس میں آزمائش ہوتی ہے اہل حق کی. وقتی طور پر اہل حق کو برداشت کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بھی ہمارے لیے، اہل خیر کے لیے، اہل حق کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہوتا ہے، گناہوں کی معافی کا باعث ہوتا ہے. یہ بھی خیر ہی ہوتی ہے.
آخر کار حق نے غالب آنا ہے، اور اس آخر کار سے مراد آخرت نہیں ہے، اس آخر کار سے مراد دنیا ہے۔ دنیا میں بھی حق نے غالب آنا ہے، دنیا میں بھی انجام حق کا ہی ہے اور باطل نے مٹ جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت میں ہمارے نبی ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اسی حق کو آپ نے اس دنیا میں پیش کیا اللہ کے حکم سے، اور آپ کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ آپ حق کو اس دنیا میں غالب کرنے آئے تھے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین وہ ذات ہیں جنہوں نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پہ غالب کر دے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ گواہ کافی ہے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، حق کا ہمیشہ غلبہ ہوتا ہے۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، حق کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، لیکن آزمائش ہوتی ہے۔ وقتی طور پر کبھی باطل سر چڑھتا نظر آتا ہے، لیکن یہ بہت عارضی چیز ہوتی ہے، جیسے ایک پھوس ہو، جھاگ ہو، بڑا پھولا ہوا نظر آتا ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہوتا۔ حق جو ہے وہ ہوتا ہے جو دیر پا ہوتا ہے، اور حق نے ہمیشہ غالب آنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے حق کے پیچھے اللہ رب العالمین ہے، حق کی مدد کرنے والے اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے حق کو غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہ خوش نصیبی ہے اس شخص کی جو اپنا مشن یہ بناتا ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے اور وہ حق کو غالب کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی انسان حق کا ساتھ دے، حق کو غالب کرنے کی کوشش کرے، اس انسان کا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس شخص کو نصیب کی ہے، اس شخص کو دی ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنے نفس کے لیے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اسلام کا کوئی وہ فائدہ نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اپنے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ جتنی آزمائشیں آپ کو آئیں اتنی آزمائشیں کسی کو بھی نہیں آئیں۔ آپ کی 23 سالہ نبوی زندگی ہے، شروع کے پوری زندگی ہی آپ نے نبوی زندگی میں بہت آزمائشیں دیکھی ہیں۔ تقریباً آپ سمجھیے کہ 20 سال سخت آزمائشیں، آپ ہر قسم کی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو آپ کے گھر سے نکالا گیا، آپ کے مال سے نکالا گیا، آپ اپنے شہر سے نکالا گیا، قتل کی شہادت کی سازشیں ہوئیں، ایک نہیں دسیوں، اللہ معاف کرے، مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی۔ لیکن دیکھیے کہ جب فتح مکہ ہوا، جب اللہ کی مدد آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے بتوں کو گرا رہے تھے اور کیا پڑھ رہے تھے؟ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور فرمایا باطل کا کام ہی جانا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ باطل برقرار رہے، کیونکہ باطل کے پیچھے اللہ رب العالمین نہیں ہے۔ باطل کبھی ہمیں سر چڑھتا نظر آتا ہے، وہ ہماری آزمائش ہوتی ہے اور ہم گھبرا جاتے ہیں۔ حق کے پیچھے اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ سبا کے اندر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق آ گیا، وما یبدئ الباطل، نہ باطل کبھی پہلے غالب آیا ہے، وما یعید، نہ کبھی قیامت تک غالب آئے گا۔ دائمی غلبہ باطل کا نہیں ہوگا، وقتی طور پر باطل سر چڑھتا نظر آتا ہے، وہ ہماری آزمائش کے لیے ہوتا ہے، وہ ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کیا قربانی دیتا ہے حق کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے، وہ انسان کا ذاتی کام نہیں ہے، وہ انسان اللہ کے لیے کرتا ہے۔
تو پھر انسان اس کے لیے جو قربانی دے، جان کی، مال کی، بچوں کی، اپنی ذات کی، تو انسان کو پھر اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبیوں کے قصے بیان فرمائے، آپ ہر نبی کا قصہ پڑھ لیجئے، ہر نبی کے قصے میں آپ کو ملے گا آخرکار نبیوں کو اللہ رب العالمین نے غلبہ دیا، نبیوں کے ساتھ ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے غلبہ دیا۔ ٹھیک ہے آزمائشیں ہوئیں، نبیوں کی بھی آزمائشیں ہوئیں، نبیوں کے ساتھیوں کی بھی آزمائشیں ہوئیں، لیکن آخرکار کیا ہوا؟ نبیوں کو غلبہ ہوا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 1000 سال تقریباً 950 سال آزمائشوں میں گزار دی، بہت ان کو ستایا گیا، بہت آزمایا گیا۔ انہوں نے دعا کی آخرکار، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد کر۔ اللہ رب العالمین نے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے بارش کے ساتھ۔ وفجرنا الارض عیونا، زمین کو اللہ رب العالمین نے چشموں کی صورت میں پھاڑ دیا۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، جو اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا اتنا پانی جمع ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا اس قوم کو جو سمجھتی تھی کہ ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو غلبہ کس کا ہوا؟ حق کا غلبہ ہوا، 950 سال کے بعد ہوا، لیکن غلبہ حق کا ہوا۔ قوم عاد کو دیکھ لیجئے، وہ قوم عاد جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ وہ کہتی تھی کہ ہم جیسی کوئی قوم ہی نہیں ہے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ خود فرماتے ہیں ان جیسے لوگ کبھی پیدا نہیں ہوئے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، وہ قوم سمود جو پہاڑوں کو تراشتے تھے، اللہ نے انہیں فن کی، صنعت و حرفت کی ترقی دی تھی، طاقت بھی تھی اور صنعت و حرفت بھی۔ تو ان قوموں کو اللہ رب العالمین نے تباہ کیا آخرکار۔ سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے ہی غالب ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مثال حق و باطل کی بڑی واضح مثال ہے ہمارے سامنے۔ فرعون اس تہذیب کا بادشاہ تھا، آج کی تہذیبیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مصری تہذیب، اتنی ترقی اس دور میں، اتنی ترقی کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہا کرتا تھا، والعیاذ باللہ، قال انا ربکم الاعلی، وہ کہا کرتا تھا، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں اپنا مقابلہ کرتا تھا دنیاوی اعتبار سے۔ وہ کہتا تھا قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، اے میری قوم میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں، یہ نہریں میرے حکم سے جاری ساری ہوتی ہیں۔ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ جو ذلیل ہے، والعیاذ باللہ، ولا یکاد یبین، یہ تو صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا، آخرکار حق غالب آیا، اور ہم 10 محرم کو روزہ رکھ کر وہ خوشی مناتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں جب نبیوں کا قصہ بیان فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، انجام متقین کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، پتھر پہ لکیر ہے یہ بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول غالب آئیں گے، اللہ کا دین غالب آئے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ کا یہ حق کی نصرت کا وعدہ یہ صرف نبیوں کے ساتھ نہیں ہے، رسولوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کے حق کی نصرت کا وعدہ یہ ایمان والوں کے ساتھ بھی ہے، یہ نبیوں کے علاوہ نیک لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب کے اندر، ہر آسمانی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں، صحیفوں میں نصیحت کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، دنیا کی بات ہو رہی ہے، صرف آخرت کی بات نہیں، آخرت تو ہے ہی ہمارے لیے انشاءاللہ، یہ دنیا بھی ہمارے لیے ہے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کے وعدے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور اللہ کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہمیشہ حق کا غلبہ ہوتا ہے، نیک لوگوں کو غلبہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم
اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس مقصد کو ہم پہچانیں. اس مقصد کو بھول کر ہمیں غلبہ نہیں ہو سکتا. اللہ ہماری مدد نہیں کریں گے. اللہ نے ہماری مدد نہیں کرنی، اللہ نے حق کی مدد کرنی ہے. جو لوگ حق پر پیرا ہوں، حق پر عمل پیرا ہوں، اللہ نے ان کی مدد کرنی ہے. اللہ نے اپنے دین کی مدد کرنی ہے، اللہ نے دین حق کی مدد کرنی ہے. اگر ہم دین حق پہ چل رہے ہیں تو ہماری مدد ہوگی، اگر ہم دین حق پہ نہیں چل رہے تو ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم مومن ہو تو، اگر تم صحیح طریقے سے اپنے دین پر عمل پیرا ہو. دین کو چھوڑ کر ہم غالب کیسے آ سکتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کتاب کے ذریعے عزت دی، اور ہم کبھی اس کتاب کو چھوڑ کر عزت والے نہیں ہو سکتے. عزت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان العزت للہ جمیعا. تو عزت جب اللہ کے لیے ہے تو اللہ یہ عزت کس کو دیتے ہیں؟ اللہ یہ عزت اپنے رسولوں کو دیتے ہیں، ایمان والوں کو دیتے ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافق نہیں اس کو سمجھتے، اہل باطل نہیں اسے سمجھتے. تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، تھوڑی سی آزمائش ہو جاتی ہے، وہ آزمائش بھی ہمارے لیے خیر ہے، ہماری بہتری کے لیے ہے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہے. انسان ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں کے ساتھ، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ کر دیا ہے کہ لیستخلفنہم فی الارض، اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اللہ نے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی. یہ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گی. ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ شیطان جب اس نے اللہ رب العالمین کی حکم کی نافرمانی کی، باطل کا کام یہ ہے کہ غلطی خود کرتا ہے، اپنی غلطی کا ذمہ وار کسی اور کو ٹھہراتا ہے. غلطی شیطان سے ہوئی، وہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی. سیدنا آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر ڈٹے نہیں، توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ نے توبہ قبول کی. اللہ رب العالمین تو توبہ قبول کر کے بہت خوش ہوتے ہیں. شیطان نے توبہ نہیں کی، وہ اکڑ گیا، اپنی غلطی کا ذمہ وار حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا، کہنے لگا میں تو اس کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں. تو اس نے کہا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس آدم کی وجہ سے، آپ نے مجھے دھتکار دیا ہے اپنے دربار سے، اب میں کیا کروں گا؟ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے اب میری زندگی کا مقصد اس کو اور اس کی اولاد کو تباہ کرنا ہے اور انہیں راہ حق سے بھٹکانا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے رستے میں بیٹھ جاؤں گا، ان کو سیدھے رستے پر چلنے نہیں دوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، پوری کوشش کروں گا کہ یہ آپ کے رستے پر نہ چلیں. قَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اس نے کہا اے اللہ ایک بہت بڑی تعداد تیرے بندوں کی اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انہیں خواہشات میں مبتلا کر دوں گا، انہیں حکم دوں گا وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، انہیں حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. شیطان باطل کے پیچھے ہے، باطل کا نمائندہ ہے، باطل پر ہونے کے باوجود ٹک کر نہیں بیٹھتا، لگا ہوا ہے ہر وقت. اس نے جو اللہ سے وعدہ کیا اور جو اس نے ایک پروگرام بنایا، غلط پروگرام بنایا، لیکن وہ محنت کر رہا ہے اس کے لیے، باطل پر ہونے کے باوجود سر توڑ کر وہ لگا ہوا ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے. اہل باطل وہ لگے ہوئے ہیں، سر توڑ لگے ہوئے ہیں، وہ باطل کے لیے اپنی جانیں بھی ایک لحاظ سے آپ سمجھیے قربان کر دیتے ہیں، اور وہ باطل کے لیے اپنا مال، اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں.
اللہ فرماتے ہیں کفار کے بارے میں، اہل باطل کے بارے میں، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کافر لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور وہاں بھی اللہ کا وعدہ ہے فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، وہ اپنے مال خرچ کرتے رہیں گے لیکن ان کو یہ خرچ کرنا فائدہ نہیں دے گا. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، یہ حسرت بن جائے گی ان کی. ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر شکست بھی انہی کا مقدر ہے دنیا میں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور آخرت میں کافر جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے. میں غور کرتا ہوں، آپ سب بھی دیکھتے ہیں کہ اہل باطل غلط پر ہونے کے باوجود، غلطی پر ہونے کے باوجود اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے جان و مال کی قربانی دیتے ہیں، ٹک کر نہیں بیٹھتے. اور ہم حق پر ہونے کے باوجود ہم اتنی محنت نہیں کرتے، ہم اس کے لیے اپنی جانیں اور اپنے مال پیش نہیں کرتے. وہ باطل پر ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، اور ہم حق پر ہونے کے باوجود ہم وہ محنت نہیں کرتے. ہمیں حق کے لیے وہ محنت کرنی چاہیے. اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ حق ہی غالب آئے گا اور مدد حق کی ہی ہوگی، چاہے اس میں کچھ تاخیر ہو جائے. ہمارا اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، اور ہم قرآن کو اپنا دستور بنا لیں، اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں. شیطان کا اور اہل باطل کا یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں اللہ سے دور کر دیں، ہمیں ہمارے دین سے دور کر دیں، ہمارے نبی سے دور کر دیں، ہمارے قرآن سے دور کر دیں. پچھلے دنوں عورت مارچ کے نام سے آپ کو پتہ ہے ایک تماشا ہوا ہے، اور یہ کوئی نام عورتوں کا لیتے ہیں، یہ عورتوں کے کوئی ہمدرد نہیں ہیں. عورتوں کی جتنی ہمدردی اور عورتوں کے جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، وہ کسی نے نہیں دیے. یہ عورتوں کے حامی نہیں ہیں، یہ عورتوں کا نام استعمال کر کے ہمیں اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہمارے قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں. ان کو آزادی چاہیے، عورتوں کی آزادی نہیں چاہیے، ان کو اللہ سے آزادی چاہیے. ان کے نعرے سن لیجئے، آپ سب نے سنے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے نعرے پھیلے ہوئے ہیں. ان کو آزادی چاہیے، باقاعدہ نعرے موجود ہیں، اللہ سے آزادی چاہیے، ہم اللہ سے آزادی لیں گے، ہم رسول سے آزادی لیں گے، ہم اولیاء سے آزادی لیں گے. ان کو اسلام سے آزادی چاہیے، ان کو اللہ رسول سے آزادی چاہیے. اس سے بڑی اللہ کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ والعیاذ باللہ. وہ اصل میں ہمیں ہمارے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہمارے اللہ اور ہمارے رسول سے دور کرنا چاہتے ہیں. وہ ہم سے ہمارے خوبصورت ترین رشتے ہم سے وہ چھین لینا چاہتے ہیں. وہ ہم سے ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں چھین لینا چاہتے ہیں، یہ رشتے ختم کر دینا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بس دو ہی جن سے بن جائیں، ایک مرد اور ایک عورت، اور ان کا آپس کے اندر ایک ٹکراؤ پیدا ہو جائے، ایک کشمکش پیدا ہو جائے. ہمیں ہمارے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ایک کشمکش ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کشمکش میں یا تو ہم باقاعدہ حصہ لیں، آگے بڑھ کر حق کا ساتھ دیں، یا کم از کم ہم حق کی حمایت ضرور کریں. اگر ہم نہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، نہ ہم حق کی حمایت کرتے ہیں، تو ہمارے خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم باطل کے ساتھ ہیں. والعیاذ باللہ. گونگا شیطان ہے وہ شخص جو اس معاملے میں اگر وہ آگے بڑھ کر بات نہیں کرتا، اگر وہ لکھتا نہیں ہے، اگر وہ کوئی کردار ادا نہیں کرتا، تو کم از کم ساتھ تو دے، کم از کم ان کی حمایت تو کرے اہل حق کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر. صحیح حدیث مبارکہ ہے. آپ نے فرمایا ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال اور علم دیا ہو، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور وہ صلہ رحمی کرتا ہو، اور وہ اللہ کا حق پہچانتا ہو. یعنی اللہ نے اسے مال بھی دیا، اللہ نے اسے علم بھی دیا، وہ ان کے حق ادا کرتا ہے. فرمایا کہ یہ شخص سب سے افضل ہے. دوسرا شخص فرمایا کہ جسے اللہ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا، لیکن اس کی نیت بڑی سچی ہے. وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا. تو فرمایا اس شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا. یہ پہلا اور دوسرا شخص برابر ہوں گے. پہلا شخص کے پاس مال بھی ہے علم کے ساتھ ساتھ،
وہ مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے. دوسرے کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے میرے پاس علم مال ہوتا تو میں وہی عمل کرتا مال سے جو پہلا شخص کر رہا ہے, اللہ کے دین میں اس کو خرچ کرتا. فرمایا دونوں شخصوں کا اجر برابر ہے. پھر آپ نے فرمایا تیسرا شخص وہ ہے کہ اللہ نے اسے مال دیا ہے, علم نہیں دیا, لیکن وہ مال کی وجہ سے وہ مال کو ہر غلط سلط جگہ پہ خرچ کرتا ہے, اللہ سے نہیں ڈرتا, سیدھا رحمی نہیں کرتا, اللہ کا حق نہیں پہچانتا. فرمایا یہ بدترین شخص ہے. پھر فرمایا ایک چوتھا شخص بھی ہے جسے اللہ نے نہ مال عطا کیا ہے نہ علم عطا کیا ہے. وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی مال سے وہ سب کچھ کرتا جو تیسرا شخص کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ شخص اپنی نیت کے مطابق یہ تیسرے شخص کے ساتھ ہے, ان دونوں شخصوں کا ایک جیسا اجر ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کچھ لوگ حق کے لیے پیش ہوتے ہیں اور کچھ لوگ باطل کے لیے پیش ہوتے ہیں. یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ جو ائمۃ الکفر یا ائمۃ الحق ہوتے ہیں. کچھ لوگ ان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. جو جس کی پیروی کرے گا, جس کی جو نیت ہوگی, جو جس کا ساتھ دے گا, جو جس کی حمایت کرے گا, وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہوگا. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس معاملے میں کس کی پیروی کرنی ہے اور ہم نے کس کے ساتھ چلنا ہے. یہاں خاموش رہنے کا کوئی موقع نہیں ہے. یہ کمزور ترین ایمان ہے, تو ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے اور انشاءاللہ حق کو غلبہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.